میری ماں چاہتی تھی کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، جبکہ خالہ مجھے ایسا کرنے سے منع کرتی، کیونکہ میری خالہ ہی میری سگی۔ شور کی آواز سن کر میں اپنے بستر سے گھبرا کر اٹھا۔ میں نے پورے کمرے میں ایک نظر دوڑائی، جہاں پر اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ آوازیں مجھے باہر سے آ رہی تھی۔ میں تیزی سے باہر کی طرف دوڑا۔ میں نے دیکھا کہ امی استری کے اسٹینڈ کے قریب کھڑی چاندنی کو ڈانٹ رہی ہیں، جبکہ چاندنی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے ایک لمحے میں ہی ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ دراصل امی نے دوبارہ چاندنی پر ہاتھ اٹھایا تھا، لیکن چاندنی کی طرفداری کرنے کی بجائے میں امی کی طرف چلا گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس میں ساری غلطی صرف اور صرف چاندنی کی ہوگی، کیونکہ وہ شروع سے ہی اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ بہت اونچے ذہن کی مالک تھی۔ ہم لوگ اس کی برابری کے نہیں تھے۔ یہ شادی اس نے صرف اور صرف چچا جان کے کہنے پر کی تھی، اور ابھی وہ نہ صرف امی کو بلکہ باقی تمام گھر والوں کو بھی تنگ کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں ان لوگوں کے قریب پہنچا، چاندنی بھاگتے ہوئی میرے پاس آئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ میرے قریب آ جاتی، میں نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں پر روک دیا اور اس سے بات کرنے کے بجائے اپنی امی کی طرف دیکھنے لگا اور ان سے پوچھنے لگا کہ اب کیا معاملہ ہوا ہے۔ میری بات سن کر امی نے اپنا نیا سوٹ میرے سامنے کیا، جو درمیان سے جل گیا تھا۔ یہ سوٹ میں کل ہی امی کے لیے لایا تھا۔ امی یہ سوٹ پا کر بہت خوش ہوئی تھی، لیکن وہی سوٹ آج چاندنی نے جلا دیا تھا۔ میں نے ایک غصیلی نظر چاندنی پر ڈالی، جو مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی اور کہے جا رہی تھی کہ میری بات کا یقین کریں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، جبکہ اس کی بات سننے کے بجائے میں نے اس کو بالوں سے پکڑ لیا اور زور زور سے اس کے بال کھینچنے لگا۔ اب تو مجھے اس کے ساتھ اپنی مرضی کا سلوک کرنے کی کھلی آزادی مل گئی تھی، کیونکہ جن والدین کی وجہ سے وہ بہت زیادہ اطراعاتی پھر رہی تھی، ان کا چند ہفتے پہلے ہی انتقال ہو گیا۔ اب اس کا اس پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا جن کے پاس وہ جا سکتی، اور اب میرا یہ ڈر بھی ختم ہو گیا تھا کہ وہ مجھ سے خلا لے لے گی یا مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی، کیونکہ اب اس کا اس دنیا میں میرے علاوہ تو کوئی نہیں تھا۔ اسے اچھی خاصی ڈانٹ پلانے کے بعد میں نے اسے کمرے میں بھیج دیا اور امی سے معافی مانگنے لگا، جبکہ امی کا غصہ کسی بھی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ ہم لوگوں کو بات کرتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ خالہ امی واپس آ گئی۔ میری خالہ بیوہ تھی اور بچپن سے ہی میں دیکھتا آ رہا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ ہم لوگوں کو پریشان کھڑا دیکھ کر ہم سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے۔ خالہ امی کو دیکھ کر میں نے انہیں چاندنی کے بارے میں بتا دیا۔ میری بات سن کر میری طرفداری کرنے کے بجائے وہ مجھے سمجھانے لگی اور کہنے لگی، عثمان بیٹا، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ اپنی بیوی پر ہاتھ مت اٹھایا کرو اور نہ ہی اسے ڈانٹا کرو۔ میں نہایت ہی کوفت سے خالہ امی کی باتیں سن رہا تھا۔ تھوڑی دیر ان کے پاس کھڑا رہ کر میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا، جہاں پر چاندنی ابھی تک بستر پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے اپنا منہ پھیر لیا اور یہ سب دیکھ کر میرا دماغ دوبارہ غصے سے گھوم گیا۔ میں دوبارہ کسی چیل کی طرح اس کی طرف لپکا اور اس پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ اس حملے کے لیے وہ بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ بے ہوش ہو گئی، جبکہ میں ایک طرف کھڑا ہو کر اس کا وہ چہرہ دیکھ رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ مجھے اس عورت سے کبھی بھی محبت نہیں ہو پائے گی، کیونکہ اس عورت نے مجھے بہت زیادہ ذلیل کیا تھا۔ اس نے اس وقت میرا ساتھ نہیں دیا جس وقت مجھے اس کی زیادہ ضرورت تھی، تو اب میں اس مشکل کے وقت اس کا ساتھ کیسے دے سکتا تھا؟ اس نے مجھے پورے خاندان کے سامنے ذلیل کیا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس نے نکاح کے وقت بھی صاف انکار کر دیا تھا اور مجھ سے شادی کرنے سے منع کر دیا، اور چچی جان نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، جس کی وجہ سے یہ میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے رضامند ہوئی۔ اور مجھے یہ بات بھی پتا تھی کہ اس نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کیوں کیا تھا، کیونکہ یہ اپنے ایک کلاس فیلو کو پسند کرتی تھی اور اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی، لیکن اس کا کلاس فیلو ہمارے معیار کا نہیں تھا۔ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لہٰذا چچا جان کے خاندان نے اسے کچھ پیسے دے کر ان لوگوں کو پیچھے ہٹا دیا، لیکن اپنی بیٹی کی وجہ سے وہ ابھی بھی بے بس تھے۔ شادی کے پہلے چند دنوں میں چاندنی نے ہمیں بہت زیادہ تنگ کیا، اور اگر ہم اسے کچھ کہتے تو یہ فوراً اپنے گھر بھاگ جاتی اور پھر ہر بار ہی ہمیں
اسے لے کر آنا پڑتا۔ دراصل چچا نے اپنی جائیداد کا آدھا حصہ میرے نام کر دیا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے کاروبار میں بھی میرے لیے اچھا خاصا حصہ رکھا تھا، لہٰذا میری بھی مجبوری تھی، میں اس عورت کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ چاندنی کی حالت بہتر ہو گئی، لیکن اس کے لیے میرے دل میں جو نفرت پیدا ہو گئی تھی وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ چچا اور چچی کی وفات کے بعد چاندنی نے باقاعدہ مجھ سے معافی مانگی تھی اور مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اب اگلی ساری زندگی میری مرضی کے مطابق گزارے گی اور مجھے کبھی بھی تنگ نہیں کرے گی۔ لیکن اب میرا اس پر اعتماد ختم ہو گیا تھا، مجھے اس پر جو یقین تھا وہ کب کا کھو چکا تھا۔ اب تو چاہے وہ قسمیں اٹھائے یا پھر میرے پاؤں پڑے، مجھے اس کی باتوں پر یقین نہیں، اور اس سب کی ذمہ دار صرف اور صرف وہی تھی۔ سب کھانے کی میز پر جمع کھانا کھا رہے تھے، جبکہ چاندنی سب کے لیے کھانا لا لا کر رکھ رہی تھی۔ خالہ امی مسلسل چاندنی کو ساتھ بیٹھنے کا کہہ رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ ساتھ آ کر بیٹھی میں نے اسے گھور کر دیکھا، جس کی وجہ سے وہ اٹھ گئی۔ یہ حکم میں نے اسے سنایا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتی، اگر اسے کھانا کھانا ہے تو اکیلے ہی کھانا ہوگا۔ اچانک امی نے کھانے کی پلیٹ ایک طرف پھینک دی، جس کی وجہ سے کھانا زمین پر بکھر گیا، جبکہ پلیٹ ٹوٹ گئی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا اور ایک نظر امی کو دیکھا جن کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ پھر میں نے دوبارہ چاندنی کی طرف دیکھا، اس کی حالت بھی اس سے کچھ مختلف نہیں تھی، لیکن اس کا چہرہ خوف اور شرمندگی سے سیاہ پڑ گیا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے چاندنی پر ترس آنے لگا، لیکن پھر میں نے دوبارہ اپنے دل کو پتھر بنا لیا اور امی سے پوچھا کہ ہوا کیا ہے۔ میری بات سن کر امی نے ایک نظر غصے سے میری طرف دیکھا اور پھر چاندنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم خود ہی اس سے پوچھو کہ آخر یہ مجھے اس دنیا سے اٹھوانا کیوں چاہتی ہے، کیا مطلب؟ امی مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، میں نے ناسمجھی میں امی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر امی نے مجھے کھانا چکھنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی میں نے کھانا چکھا مجھے لگا کہ میرا دماغ گھوم گیا ہے، اس قدر تیز نمک کہ سر میں درد ہونے لگا، جبکہ امی کو ویسے ہی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے۔ صرف معمولی سا کھانا کھانے کی وجہ سے مجھے لگ رہا تھا کہ امی کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے۔ ہم دونوں کی باتیں سن کر چاندنی حیران رہ گئی اور تیزی سے بھاگتے ہوئے ہماری طرف آئی اور کھانا چیک کرنے لگی۔ نمک واقعی حد سے زیادہ تیز تھا۔ کھانا چکھنے کے بعد وہ میری طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، میری بات کا یقین کریں، میں نے اس میں تیز نمک نہیں ڈالا، میں نے تو معمولی سا نمک ڈالا تھا، یہ نہ جانے کہاں سے آ گیا، تمہارے ماں باپ ڈال کے گئے ہیں اس میں نمک، امی نے انتہائی بے رحمی سے کہا۔ امی کی بات سن کر میں نے اس کی طرف طنزیہ نگاہوں سے دیکھا، لیکن وہ میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ تم اسے سمجھاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ کب ان حرکتوں سے باز آئے گی؟ ارے اب تو اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کے سہارے پر یہ سب کچھ کرتی پھرے۔ اسے بتا دو کہ اگر اس نے اپنی حرکتیں درست نہیں کی تو تم اسے طلاق دے دو گے اور اس گھر سے باہر پھینک دو گے، پھر یہ جہاں چاہے جائے اور اپنا بندوبست کرے۔ اس سب میں خالہ امی خاموشی سے بیٹھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ آج میرا چاندنی کو تکلیف دینے کا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا، لہٰذا میں نے خالہ امی کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ خالہ امی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر میری امی کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، دیکھو رشیدہ، بچی سے غلطی ہو گئی، میں بھی تو اکثر بھول کر 2 بار نمک ڈال دیتی ہوں، شاید اس سے بھی اس طرح ہو گیا ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتے امی نے انہیں خاموش کروا دی اور غصے سے کہنے لگی، چاندنی کے لیے غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور مجھے دوبارہ کہا کہ میں اب اسے آخری موقع دے رہی ہوں، اگر اب اس نے یہ حرکتیں نہیں چھوڑی تو تم اسے چھوڑ دو گے۔ یہ کہہ کر امی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں، میں بھی اٹھ کر گھر سے باہر چلا گیا۔ اب پیچھے خالہ امی اور چاندنی رہ گئی تھے۔ مجھے پتا تھا کہ خالہ امی ہمیشہ کی طرح چاندنی کو تسلی دیں گی اور صبر کرنے کا کہیں گی۔ رات کو میں لیٹ گھر واپس آیا۔ جیسے ہی میں کمرے میں پہنچا میں نے چاندنی کو مصلے میں بیٹھے روتے ہوئے پایا۔ وہ مسلسل پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور دعائیں مانگ رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ چاندنی نماز نہیں پڑھتی، کیونکہ میں نے زندگی میں کبھی اسے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، جبکہ آج اتنے عرصے بعد میں اسے نماز پڑھتا دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے مجھے اسے دیکھ کر خوشی محسوس ہونے لگی۔ میں اس کے قریب سے گزرا۔ جیسے ہی وہ دعا مانگ کر فارغ ہوئی مجھے دیکھ کر چونک گئی۔ اسے پتا ہی نہ چلا تھا
کہ کب میں کمرے میں آیا۔ ہاں پڑھ لو، جتنی نمازیں پڑھنی ہے پڑھ لو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے اور تمہارے کالے دل کو بدل دے۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر طنز کے تیر چلا دیے۔ میری بات سن کر اس نے کچھ بھی نہیں کہا اور پھیکا سا مسکرا دی۔ اب وہ مجھے پہلے کی طرح جواب نہیں دیتی تھی اور نہ ہی مجھ سے لڑتی جھگڑتی تھی۔ اب وہ ہر وقت صرف مجھ سے معافیا مانگتی تھی اور مجھ سے خود کو بچانے کی کوششوں میں ہلکان ہو جاتی تھی۔ تم آخر کب یہ سب کچھ کرنا چھوڑو گی؟ تمہیں ذرا بھی خدا کا خوف نہیں ہے؟ تم کیوں آخر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا گھر برباد کرنے کے چکروں میں لگی ہوئی ہو؟ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج میں چاندنی کو سمجھا کر ہی رہوں گا، کیونکہ میں خود اب اس زندگی سے تنگ آ چکا تھا۔ میں خود ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتا تھا جس میں میرا ایک چھوٹا سا خاندان ہو اور ہر طرف پیار اور محبت ہو، لیکن اب تو ایک عرصہ ہو گیا تھا میں نے محبت کے جذبے کو محسوس ہی نہیں کیا۔ میری بات سن کر وہ شکایتی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ کو کس طرح سے سمجھاؤں کہ اب میں کچھ بھی نہیں کر رہی، اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں تو ویسا بننے کی کوشش کر رہی ہوں جیسا آپ ہمیشہ سے چاہتے تھے، لیکن اس سب میں آپ میرا ساتھ نہیں دے رہے، بلکہ آپ الٹا ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں جو مجھے پھنسانا چاہ رہے ہیں۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ان لوگوں میں سے اس کی مراد صرف اور صرف میری امی ہے۔ میں نے تعصب سے گردن ہلائی۔ تم کبھی بھی نہیں بدل سکتی چاندنی، تم چاہتی ہی نہیں ہو کہ ہم لوگ کبھی سکون کا سانس لے سکیں۔ یہ کہہ کر میں دوبارہ بستر سے کھڑا ہو گیا اور جانے لگا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ میرے قدموں میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اسے اس طرح اپنے قدموں میں بیٹھا دیکھ کر میں جلدی سے پیچھے ہٹا۔ مجھے اس سے کم از کم اس چیز کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ میں نے اسے اٹھنے کا کہا، لیکن وہ اٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہی تھی۔ مجبوراً میں نے اسے اپنے قدموں سے اٹھایا اور بستر پر بٹھایا۔ میری بات کا یقین کرے عثمان، میں سچ کہہ رہی ہوں، اس بار میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ ہچکیاں لے کر رو رہی تھی اور مسلسل یہی بات کہے جا رہی تھی، مجھے یقین ہے کہ کوئی مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سب کون کر رہا ہے۔ کم از کم تم امی پر یہ الزام نہیں لگا سکتی، اور خالہ کے حالات بھی تمہارے سامنے ہی ہیں۔ وہ تم سے بے پناہ محبت کرتی ہے، وہ تمہیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور امی کا تو تمہیں اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی، اور اس بات کی گواہی تو پورا خاندان دیتا ہے۔ میں اس وقت تک تم پر یقین نہیں کر سکتا جب تک تم اپنی بے گناہی ثابت نہ کر دو، اور جس دن تمہاری بے گناہی ثابت ہو گئی، میں اس دن تم سے خود معافی مانگوں گا اور اپنی پچھلی تمام غلطیوں کا مداوع کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ آج نہ جانے کیوں مجھے چاندنی پر ترس آ رہا تھا، اور جس طرح سے وہ رو رہی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن جب تک وہ اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر لیتی تب تک میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگلا پورا ہفتہ میرا بہت ٹینشن میں گزرا۔ اگلے پورے ہفتے میں ایک دن سے زیادہ گھر میں نہیں ٹھہر سکا، کیونکہ آفس کی طرف سے مجھے بہت سی جگہوں پر جانا پڑا۔ اس دوران میں زیادہ تر شہر سے باہر ہی رہا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ گھر میں کیا چل رہا ہے اور گھر والے کن حالات میں ہیں۔ اس دن میری میٹنگ جلدی ختم ہو گئی۔ میں باہر آ کر بیٹھ گیا جب میرا بچپن کا دوست وہاں پر چلا آیا۔ ارسلان کو وہاں پر دیکھ کر مجھے ایک انجانی سی خوشی ملی۔ ارسلان نہ صرف میرے بچپن کا دوست تھا بلکہ میرے دکھ سکھ اور میری ہر راز کا ساتھی بھی تھا۔ سناؤ عثمان، کیسے ہو؟ ارسلان نے انتہائی جوش سے مجھ سے پوچھا۔ بس یار ٹھیک ہی ہوں، میں نے انتہائی پھیکے لہجے میں جواب دیا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر فکر مندی پھیل گئی اور وہ مجھ سے پوچھنے لگا، کیا ہوا ہے؟ تمہارے اور بھابھی کے معاملات ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے؟ میں بس اس کے اسی سوال کا انتظار کر رہا تھا، اور پھر میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر بھی فکر مندی کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ میری بات سن کر وہ بھی بیچارہ پریشان ہو گئے۔ جس حد تک تم نے مجھے بھابھی کے بارے میں بتایا ہے، اس سے اس بات کا تو اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ خود کو بدلنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، لیکن کوئی ہے جو ایسا نہیں چاہتا۔ ارسلان کی بات سن کر میں نے منہ بناتے ہوئے کہا کہ اتنا تو مجھے بھی پتا ہے، لیکن اب وہ کون ہے جو یہ سب کچھ نہیں جانتا؟ اتنا تو مجھے بھی پتا ہے، لیکن اب وہ ہے کون یہ میں بھی نہیں جانتا۔ چند لمحے کے لیے وہاں پر خاموشی چھا گئی، اور پھر ارسلان کہنے لگا، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ بھابھی پر کوئی جادو کر رہا ہے؟ میں نے بے ساختہ ایک کہکا لگایا اور پھر ہنستا چلا گیا۔ زندگی میں پہلی بار میں اس قدر کھل کر ہنسا، کیونکہ مجھے ارسلان سے
اس قدر بچکانہ بات کی امید نہیں تھی۔ ارسلان کو شاید میرا ہنسنا پسند نہیں آیا، اسی وجہ سے وہ منہ بناتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر جانے لگا۔ میں نے اسے دوبارہ بٹھایا اور اسے کہنے لگا کہ آج کے دور میں ایسا کون کر سکتا ہے، اور نہ ہی میں ان باتوں پر یقین رکھتا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ چاندنی اب کوئی نئی چال چل رہی ہے۔ خیر جو کچھ بھی ہے پتہ چل جائے گا کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ میں خود کنفیوز تھا، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کس پر یقین کرنا ہے۔ لہٰذا میں نے اس معاملے کے بارے میں سوچنا چھوڑا اور ارسلان سے اس کے گھر کے معاملات کے بارے میں پوچھنے لگا۔ شام کے وقت میں وہاں سے نکل آیا۔ جیسے ہی میں گھر پہنچا، گہری خاموشی نے میرا استقبال کیا۔ اس وقت مجھے گھر میں کوئی فرد دکھائی نہیں دیا، اور یہ سب دیکھ کر مجھے بہت حیرانی ہوئی، کیونکہ پہلے جب بھی میں گھر آتا تھا تو چاندنی مجھے وہاں پر دکھائی دیتی تھی، یا تو امی باہر بیٹھی ہوتی تھی۔ میں پہلے اپنے کمرے میں گیا، لیکن وہاں پر چاندنی موجود نہیں تھی۔ اس کے بعد میں اپنی امی کے کمرے میں گیا، جہاں پر امی بستر میں ٹیک لگا کر لیٹی ہوئی تھی۔ انہیں دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ گہری نیند سو رہی ہوں، لہٰذا میں نے انہیں ڈسٹرب نہیں کیا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے چاندنی کی پریشانی ہونے لگی۔ عجیب عجیب سے خیالات تھے جو میرے دل میں آ رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے چاندنی کو پورے گھر میں ڈھونڈا۔ میرے ذہن میں اچانک سے خالہ امی کا خیال آیا۔ میں تیزی سے ان کے کمرے کی طرف گیا۔ وہ اس وقت نماز پڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی، میں نے ان سے پہلا سوال کیا کہ چاندنی کہاں ہے، اور یہ سن کر وہ خاموش ہو گئی اور دعا مانگنے لگی۔ اپنی بات کا جواب نہ پا کر میں زیادہ بے چین ہو گیا۔ خالہ امی، آپ مجھے پریشان کر رہی ہیں، مہربانی کر کے مجھے بتائیں کہ ہوا کیا ہے۔ خالہ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر رونے لگی۔ ان کو روتا دیکھ کر اب تو مجھے واقعی اندازہ ہو گیا تھا کہ ضرور کوئی بڑا مسئلہ ہے۔ میں نے انہیں جلدی سے خاموش کروایا اور ان سے دوبارہ چاندنی کے بارے میں پوچھا۔ چاندنی کو تمہاری ماں نے گھر سے باہر نکال دیا ہے۔ خالہ امی کی بات سن کر مجھے لگا کہ ساتوں آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہوں۔ مجھے امی سے کم از کم اس چیز کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ میں فی الحال یہ نہیں جاننا چاہتا تھا کہ امی نے اسے گھر سے باہر کیوں نکالا ہے۔ اب مجھے صرف اور صرف چاندنی کی فکر ہو رہی تھی، جس کا اس دنیا میں ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے ذہن میں عجیب و غریب وسوسے آ رہے تھے۔ نہ جانے وہ کہاں پر چلی گئی ہوگی، اور اگر وہ غلط لوگوں کے ہاتھ لگ گئی تو اس سے آگے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں خالہ امی سے کچھ کہے بغیر تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا اور پھر یوں ہی بے مقصد گھر کے ارد گرد سڑک پر گاڑی دوڑانے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جاؤں اور چاندنی کو کہاں سے ڈھونڈوں۔ میں نے اپنا پورا علاقہ چھان مارا، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نہ ملی۔ میں نے دوبارہ خالہ امی کو کال کی اور ان سے پوچھا کہ چاندنی کہاں پر جا سکتی ہے۔ میری بات سن کر خالہ امی نے مجھے کہا کہ میں تمہیں کب سے یہی بتانے کے لیے کال کر رہی تھی، لیکن تم میری ایک بار بھی کال نہیں اٹھا رہے تھے۔ اور پھر انہوں نے مجھے چاندنی کو اس کے گھر جا کر ڈھونڈنے کے لیے کہا۔ ایسا ہی ہوا۔ چاندنی اس وقت اپنے گھر میں ہی موجود تھی۔ پہلے تو حیران ہوئی اور پھر میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ چاندنی کو وہاں دیکھ کر میرے دل کو سکون ملا۔ میں جتنا چاہے اس سے ناراض تھا، لیکن میرے دل میں اس کے لیے جو محبت تھی وہ آج بھی ویسی کی ویسی ہی ہے جیسے پہلے تھی۔ میں چاہتے ہوئے بھی چاندنی سے نفرت نہیں کر سکتا تھا، اور آج اس بات کا اعتراف میں خود کر رہا تھا۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ میں چاندنی سے اس وقت محبت میں مبتلا ہوا تھا جب مجھے محبت کا صحیح طرح سے مطلب بھی سمجھ نہیں آتا تھا۔ یہ لڑکی مجھے بچپن سے ہی بہت زیادہ پسند تھی۔ یہ بچپن سے ہی میرے دل میں ایک اعلیٰ مقام رکھتی تھی، لیکن اپنی نادانیوں اور اپنی غلطیوں کی وجہ سے یہ کچھ عرصے کے لیے مجھ سے دور ہو گئی۔ لیکن اب مجھے لگ رہا تھا کہ یہ دوبارہ سے میرے دل میں وہی مقام بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے، لیکن فی الحال میں اس پر کچھ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا جب تک مجھے اس کی بے گناہی کا پتہ نہیں چل جاتا۔ چاندنی کی شکل دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر سے لے کر باہر آ گیا۔ جیسے ہی میں چاندنی کو لے کر گھر کے اندر داخل ہوا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر سے نکال کر دوبارہ اپنے گھر لے آیا۔ جیسے ہی میں چاندنی کو لے کر گھر کے اندر داخل ہوا، امی پہلے تو یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی اور پھر غصے سے میری طرف دیکھنے لگی اور میرے چہرے پر ایک تھپڑ مار دیا۔ امی سے مجھے اس چیز کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ تم کس قدر کے بے عزت انسان ہو، مسلسل تمہاری ماں کو ذلیل کیے جا رہی ہے، لیکن تم ہو کے اس عورت کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو کب کی اسے طلاق دے کر فارغ کر چکی ہوتی۔ مجھے امی کا ایک لفظ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔
بلکہ میرے کانوں میں تو اس تھپڑ کی گونج تھی جو مجھے زندگی میں پہلی بار امی کے ہاتھوں موصول ہوا تھا، جبکہ میں نے چاندنی کا ہاتھ چھوڑنے کے بجائے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ چاندنی بھی خوفزدہ نظروں سے کبھی میری طرف اور کبھی امی کی طرف دیکھتی۔ اب آپ ہی بتا دیں کہ اس نے کون سی نئی غلطی کر دی ہے، یا اس نے کون سا ایسا گناہ کر دیا جس کی وجہ سے آپ نے اس پر ترس نہیں کھائی، جس کی وجہ سے آپ نے اس پر ذرا بھی ترس نہیں کھایا اور اس اکیلی لڑکی کو گھر سے باہر نکال دیا۔ آپ اس زمانے کو یاد کریں جب آپ مجھے تلقین کیا کرتی تھی کہ میں اپنی بیوی کی غلطیوں کو معاف کر دوں اور اس سے سخت رویہ نہ رکھوں۔ یہ نادان ہے، اور اب یہ جب سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئی ہے، ہر کسی سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہے، تو اب آپ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتی ہیں؟ جبکہ دوسری طرف میری امی نہایت ہی بیزاری سے میری باتیں سن رہی تھی، کیونکہ اب مجھے اس لڑکی پر یقین نہیں رہا۔ آگے سے انہوں نے مجھے جواب دیا کہ اب مجھے اس لڑکی پر یقین نہیں رہا۔ جب مجھے اس لڑکی پر یقین تھا تب اس نے نہ صرف میرے یقین کو توڑا تھا، جبکہ دوسری طرف میری امی نہایت ہی بیزاری سے میری باتیں سن رہی تھی اور مجھ سے کہنے لگی کہ اب مجھے اس لڑکی پر ذرا یقین نہیں، پہلے مجھے یقین تھا۔ تم خود بتاؤ، اس نے پہلے بھی ہمیں پورے خاندان کے سامنے رسوا کیا تھا، اور تمہیں پتہ ہے آج اس نے کیا کیا؟ میرے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، اس نے ان کے ساتھ بنا سوچے سمجھے بدتمیزی کی۔ مجھے ایک لمحے کے لیے اس بات پر یقین نہیں آیا۔ میں نے چاندنی کی طرف دیکھا جہاں پر وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ پھر مجھے پتا چلا کہ اس نے زبانی کلامی بدتمیزی نہیں کی تھی، بلکہ اس نے ان کے کھانوں میں انتہائی تیز مرچیں اور ان کی چائے میں انتہائی تیز نمک ڈالا تھا، اور یہ بات انہوں نے اچھی طرح سے محسوس کی تھی۔ وہ یہ کہہ کر امی کو یہاں سے چلے گئے تھے کہ اگر وہ مہمان نوازی نہیں کر سکتی تو کم از کم مہمانوں کو بلا کر ذلیل بھی نہ کیا کریں، اور یہی بات امی کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، لہٰذا انہوں نے غصے میں چاندنی کو گھر سے باہر نکال دیا، جبکہ چاندنی مسلسل ایک ہی بات کہی جا رہی تھی کہ اس سب میں اس کا ہاتھ نہیں ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور ان خواتین کو وہیں چھوڑ کر کمرے میں واپس آ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس کی بات پر یقین کروں، آخر یہاں پر کون سچا ہے۔ چاندنی کی ندامت بھری نظریں مجھے اس کی طرف شک کرنے سے روکتی تھی۔ امی کی سوچ بولنے کی عادت مجھے ان کے خلاف نہیں کر سکتی تھی، اور خالہ جان کی معصومیت اور ان کی بیچارگی مجھے ان کی طرف مبذول نہیں کرتی تھی۔ اب مجھے واقعی لگنے لگا تھا کہ ضرور اس گھر میں کوئی جادو ہو رہا ہے جس کی وجہ سے سارے کام برباد ہو رہے ہیں۔ میں نے دوبارہ اپنی دوست کو کال کی اور اس سے اس معاملے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن چاندنی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، اسے ہر تھوڑی دیر بعد الٹیاں ہو رہی تھی۔ جب میں نے امی کو یہ بات جا کر بتائی تو امی کے چہرے پر یکدم ہی ایک چمک آ گئی، اور پھر وہ میرے ساتھ چاندنی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی۔ اس دن مجھے پتا چلا کہ چاندنی امید سے ہے۔ امی کا رویہ اس سے یکدم ہی بدل گیا، وہ اسے نہایت پیار سے بات کرنے لگی اور اسے اپنا خیال رکھنے کے لیے کہنے لگی۔ ہر کوئی بہت خوش تھا، گھر کے حالات دوبارہ سے ٹھیک ہو گئے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ یہ بچہ اپنے ساتھ بہت خوشیاں لے کر آئے گا، لیکن ایک بات تھی جو مجھے دوبارہ شک میں ڈال رہی تھی، وہ یہ تھی کہ چاندنی نے جب سے کھانا بنانا چھوڑا تھا تب سے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوا تھا، اور جب سے اس نے کام کرنا چھوڑا تھا تب سے ہر کام درست ہو رہا تھا۔ لیکن میں یہ چیز سوچ کر دوبارہ سے اپنا دل خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اور پھر ایک دن مجھ پر اس چیز کا راز اشکار ہو ہی گیا، اور ایسا کرنے والی جو ہستی تھی اس ہستی کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اچانک مجھے چاندنی کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ جب میں نے باہر جا کر دیکھا، چاندنی منہ کے بل فرش پر گری ہوئی تھی۔ سیڑھیوں پر کسی نے تیل گرایا تھا جس کی وجہ سے چاندنی پھسل گئی، اور اس طرح ہم نے اپنے بچے سے بھی ہاتھ دھو دیا۔ لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ تیل میری خالہ امی نے گرایا ہے، میں نے خود انہیں سیڑھیوں پر تیل ڈالتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن تب میں نے زیادہ غور نہیں کیا تھا۔ مجھے یہی لگ رہا تھا شاید وہ پانی ڈال کر سیڑھیاں صاف کر رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد میں اپنی خالہ امی کے پیچھے لگ گیا، جس کی وجہ سے مجھے آسانی سے پتا چل گیا کہ کھانے میں نمک تیز کرنے والی، امی کے کپڑے جلانے والی، ہر برا کام کرنے والی خالہ امی ہی تھی۔ ایک دن میں نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑا، جس کی وجہ سے مجھ پر ایک بہت بڑا راز اشکار ہوا۔ خالہ امی دراصل میری سگی امی تھی۔ میرے والد کا میرے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ ہمارا بھی اس پوری دنیا میں امی کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ امی کے شوہر کا انتقال بھی ہو چکا تھا، لیکن ان کا ایک بہت بڑا کاروبار تھا جنہیں وہ خود ہی سنبھال رہی تھی،
انہوں نے ایک شرط پر میری سگی امی کو اپنے ساتھ رکھا کہ وہ مجھے ان کے حوالے کر دیں گی، لہٰذا میری سگی امی نے ان کی بات مان لی۔ ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میری امی کا شروع سے ہی گھر میں بہت روب تھا، ہر کام اور ہر بات انہی کی مرضی سے ہوتی تھی، لہٰذا جب میری شادی ہوئی تب میں نے اپنی محبت کا اعتراف سب سے پہلے خالہ امی کے سامنے کیا تھا۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ میں چاندنی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، لہٰذا میری سگی امی کو لگنے لگا کہ میری سوتیلی ماں کی وفات کے بعد چاندنی کا ہر جگہ پر راج ہوگا اور میں کبھی بھی اپنی سگی ماں کو وہ عزت نہیں دے پاؤں گا جس کی وہ حقدار ہے، لہٰذا وہ چاندنی کے خلاف میرے دل میں نفرت ڈالنے لگی۔ مجھ پر یہ راز کسی قیامت کی طرح ٹوٹا تھا، لیکن اس میں کسی کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، ہر کوئی بے بس تھا اور ہر کسی نے اپنے مفاد کو دیکھا تھا، لہٰذا میں نے خالہ امی کو معاف کر دیا اور انہیں بھی اپنی سگی امی کا درجہ دے دیا۔ اس سے گھر کے حالات بھی بہتر ہو گئے، ہر کسی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے جو نفرت تھی وہ ختم ہو گئی تھی، سب نے ایک دوسرے کی غلطیوں اور خطاؤں کو معاف کر دیا تھا۔ چاندنی نے بھی بڑا دل کر کے خالہ امی کو معاف کر دیا۔